السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل ایمان فیض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی بھائی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چند ایسی احادیث پیش کرنے والے ہیں جن کا موضوع ہے روزے کی حقیقت شریعت کی نظر میں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر کیوں فرض کیا، کون کون سی برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کون سے ایسے عمل ہیں جو ہمیں روزے کی حالت میں کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ روزے کی حقیقت شریعت کی نظر میں۔ اسلام کی عمارت جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان میں ایک ستون روزہ ہے۔ روزہ خالص بدنی عبادت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے ارکان اسلام میں اس کا تیسرا نمبر اور درجہ ہے، اور یہ ترتیب من جانب اللہ ہے جو بے ربط نہیں ہے بلکہ اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہے۔ روزہ اس بات کا سالانہ سبق ہے کہ آدمی خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ پس اگر کوئی شخص کھانے پینے کا روزہ رکھے اور خدا کی طرف سے منع کردہ چیزوں سے روزے میں نہ رکھے تو اس نے روزے رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھا۔ اسی حقیقت کو حدیث شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے: جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ روزے کی حقیقت اور اس کا فلسفہ کیا ہے، آئیے اس کو سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اور ان کے قلم گہر بار سے سمجھتے ہیں۔ علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے۔ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں۔ بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق قرآن پاک میں کہیں کہیں صبر بھی کہا ہے، جس کے معنی ثبت و نفس، ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں۔ ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے۔ وہ در حقیقت نفسانی ہوا، ہوس اور بہیمی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و وبا کے ڈگمگا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابط اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے۔ روزانہ استعمال میں عام طور پر نفسانی خواہشات اور انسانی حرص و وبا کا مظہر 3 چیزیں ہیں، یعنی کھانا پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات۔ انہی تینوں سے ایک مدت تک رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل و زبان کا محفوظ رکھنا بھی خاص کے نزدیک روزے کی حقیقت میں داخل ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ تقویٰ سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ روزے کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی، اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارتاً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تم پر روزہ لکھا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر لکھا گیا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزے کی غرض و غایت تقوی ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا اور جذبات کے تلاطم سے اپنے آپ کو بچا لینا۔
اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لیے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزے کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم بڑائی اور شکر ادا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کے اسرار و رموز اور مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، روزے کا مقصد ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے تاکہ نفس کو تقویٰ پر قوت ملے، اور روزے کی روح اور اس کی مشروعیت کا راز اس قوت کو کمزور کرنا ہے جو شر و فساد پر ابھارنے کے لیے شیطان کے وسائل و ذرائع ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ روزے کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، روزے سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی خواہشات اور عادتوں کے شکنجے سے آزاد ہو سکے، اس کی شہوانی قوتوں میں اعتدال و توازن اور میانہ روی پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ سعادت ابدی کے گوہر مقصود تک رسائی حاصل کر سکے اور حیات ابدی کے حصول کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ کا مقصد اصلی روح و نفس کا تزکیہ اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی رضامندی کے لیے صبر و شکر کی کیفیت اور ہمت و طاقت کا حاصل کرنا اور جٹانا ہے، اور اپنی محدود مستعار اور فانی زندگی کو تقویٰ و طہارت کی خوشبو سے معطر اور پاکیزہ کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا اپنے بندے کو مکلف بنایا ہے اور اس عبادت کی عملی صورت گری بھی فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں روزے کے لیے صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے جو صوم کی جمع ہے۔ صوم کے لغوی معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت انسانی خواہشات، بہیمی جذبات اور سفلی میلانات سے بچنے اور پرہیز کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ودیعت کی ہیں۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں قوت بہیمی اور قوت ملکی سے تعبیر کیا ہے۔ پہلی قوت معائب و مفاسد کا سرچشمہ ہے، جبکہ دوسری قوت سے خیر و بھلائی اور نیکیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان کی بہیمی شہوانی قوت کی شدت و جوش عام طور پر کھانے پینے کی کثرت اور جنسی لذتوں میں مشغولیت و انہماک سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے مذہب اسلام نے اس جوش و شدت کو کم کرنے اور انسان کے اندر ملکوتی قوت و صافات پیدا کرنے کے لیے روزے کے دنوں میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے روک دیا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار روزے کی برکت سے بعید نہیں کہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو، دل قدرتوں، گندگیوں، آلائشوں اور برے خیالات و تصورات سے پاک ہو جائے۔ الغرض روزے کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے۔ تقویٰ کیا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ طلب ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ صرف یہی نہیں کہ کھانا پینا اور جمع ایک وقت مخصوص سے ایک وقت مخصوص تک نہ کی جائے، یہ تو محض روزے کی شکل و صورت ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ زبان برائیوں سے رک جائے، کان غیبت سے باز آ جائیں، آنکھ ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں،
ہاتھ ظلم و زیادتی سے رک جائیں، پاؤں حرام کی طرف چلنے سے انکار کریں، اور ان سب کے بادشاہ دل و دماغ خلاف شرع باتوں کے سوچنے اور سمجھنے تک کی قوت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کو اس کی روح اور حقیقت اور ظاہر و باطن کی خوبیوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ سبھی بھائی کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں، جس سے کہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔